بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی نشو و نما۔ امام الانبیاء حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یتیمی کی حالت میں واقعہ فیل کے تقریباً 50 یا 55 دن بعد ربیع الاول کے مہینے میں بروز پیر 571 عیسوی کو ہوئی۔ اب ربیع الاول کے مہینے میں 2، 8، 9 اور 12 ربیع الاول مختلف اقوال سیرت نگاروں نے تحریر کیے ہیں۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا اور والدہ نے خواب میں ایک فرشتے سے بشارت پا کر آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک اپنا دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو لہب نے اپنی باندی ثویبہ سے کہا، جس نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مشہور قصہ ہے وہ آپ کو لے گئیں۔ طائف کے مضافات میں شوحطہ کا علاقہ ہے، 2 سال تک وہاں انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ 2 سال پورا ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھوڑا دیا گیا۔ آپ کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ آمنہ کا مدینہ منورہ سے اپنے ننیال سے واپسی پر راستے میں ابوا کے مقام پر انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ 12 سال 2 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی ہمراہی میں تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف پہلا سفر کیا۔ یاد رہے کہ دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے زیر تربیت آ گئے، مگر آپ علیہ السلام کبھی بوجھ ان پر نہیں بنے۔ بچپن ہی سے آپ نے ہر معاملے میں ان کا ہاتھ بٹایا۔ اسی غرض سے تجارت کی نیت سے شام کی طرف سفر فرمایا۔ 12 سال 2 ماہ کی عمر میں راستے میں یہودیوں کے ایک بڑے عالم بحیرہ سے ملاقات ہوئی، جس نے ابو طالب سے کہا کہ اس بچے میں مجھے نبوت کی علامات و نشانیاں نظر آ رہی ہیں اور یہود سے ان کو خطرہ ہوگا، اس لیے آپ انہیں واپس مکہ بھیج دیں۔ چنانچہ انہوں نے بھیج دیا۔ 15 سال 7 ماہ کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ قریش اور ایک دوسرے قبیلہ قیس کے درمیان ہونے والی ایک جنگ، جس کو حرب الفجار کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے اس میں حصہ تو لیا، اس لیے کہ آپ کا قبیلہ قریش حق پر تھا، لیکن اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس جنگ کے بعد عرب کے چند قبائل نے ان جنگوں سے تنگ آ کر یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ قبائلی عصبیت سے بالا تر ہو کر صرف مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ظالم کے خلاف سب متحد ہوں گے۔ اس تاریخی معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند بھی فرمایا اور اس میں شرکت بھی فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر 15 سال اور 8 ماہ تھی۔ 23 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان کو تجارت کی غرض سے شام لے کر گئے اور اس میں خوب نفع کما کر واپس ہوئے۔ حضرت خدیجہ متاثر ہوئیں۔ 25 سال 2 ماہ کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسم کی پیدائش ہوئی۔ وہ ابھی پاؤں پر چلنا سیکھ ہی رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، انہی کا لقب طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے۔ پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ہوئی۔ جب آپ کی عمر 30 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نکاح مکہ ہی میں ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص سے ہوا، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا۔ جب آپ کی عمر 33 سال کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی، جن کا نکاح پہلے عتبہ سے ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا بیٹا تھا۔ تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم ہیں، ان کا بھی نکاح شروع میں عتبہ کے بھائی عتیبہ سے ہوا، مگر یاد رہے کہ یہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، باپ کے کہنے پر انہوں نے طلاق دے دی، شادی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا۔ بعد میں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ نبوت ملنے کے بعد جب آپ علیہ السلام کی عمر 41 سال تھی تو آپ کی چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نکاح مدینہ میں غزوہ بدر کے بعد ذی الحجہ سن 3 ہجری میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ 17 ماہ کی عمر میں سن 10 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ تقریباً 33 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیبی اسرار کا ظہور شروع ہوا۔ یہ دراصل نبوت کی نشانیاں تھیں اور نبوت ملنے سے پہلے کچھ بشارتیں تھیں۔ 35 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کے سب منتخب افراد کے ساتھ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کے دوران حجر اسود کی اپنے ہاتھ سے تنصیب فرمائی۔ 9 ربیع الاول 610 عیسوی جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس 1 دن تھی تو باضابطہ طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا۔ بعثت نبوی کے پہلے سال نمازیں فرض کر دی گئیں۔ 18 رمضان المبارک کو جب آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ 6 دن ہو گئی تو آپ پر قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ نزول وحی سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں
خلوت کی محبت ڈال دی گئی۔ آپ مختصر سی خوراک لے کر غار حرا میں خلوت نشین ہو جاتے اور گھر واپسی سے قبل غار حرا کی خلوتوں میں اللہ کی عبادت میں راتیں گزارتے تھے۔ چونکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں شرک کی فضا بنی ہوئی تھی، بیت اللہ کے اندر بھی 360 بت تھے، ہر چوراہے اور چوک پر اور ہر گھر میں۔ تو آپ علیہ السلام اس شرک سے بیزار آپ تخلیہ فرماتے اور اس ماحول سے نکل کر غار حرا کی طرف تشریف لے جاتے۔ چند راتیں گزارنے کے بعد پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ آتے اور مختصر خوراک کے ساتھ پھر دوبارہ غار حرا کی طرف تشریف لے جاتے۔ بعض دفعہ ایک مہینہ بھی وہاں رہتے۔ آپ علیہ السلام کی اس عبادت کو دیکھ کر عرب اور وہاں کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ان محمدً قد عشق ربہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ابھی مکہ مکرمہ پر چھائی ہوئی گمراہی کی جو بدلیاں تھیں ان کی چھٹنے کا وقت ہوا یا نہیں؟ کیا اس تاریکی کی روشنی میں بدلنے کا وقت آیا نہیں؟ کیا ابھی بتوں کے پاش ہونے کا وقت نہیں ہوا؟ کیا ابھی روشنی کی کرن یا علم کی اثر آفرینی کا لمحہ نہیں آیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رحمت یا ہدایت بخشنے والے کے ہاں سے ہدایت کی گھڑی ابھی نہیں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ لیتے ہیں اور اس سے مدد اور اس سے پناہ مانگتے ہیں اور تمام امیدیں اسی سے وابستہ کرتے ہیں اور امید میں پختگی، یقین اور عاجزی کو اپناتے ہیں اور اس سے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام اسی جد و جہد میں مسلسل گزرتے رہے۔ آپ اللہ کی طرف سے ہر صبح، ہر دوپہر، ہر شام کو متوجہ ہوتے، اس کی طرف غروب آفتاب اور ستاروں کے چمکنے پر متوجہ ہوتے۔ آپ ہر لحظہ، ہر سانس، ہر پلک جھپکنے پر، دل کی ہر دھڑکن اور ہر سرگوشی پر اللہ کی طرف سے ہجرت کرنے والے تھے۔ آپ کی ساری زندگی اللہ کے لیے تھی۔ اس کے باوجود دن اور سال اس حال میں گزرتے رہے کہ تاریکیاں مکہ کے اطراف و اکناف میں سایہ فگن رہیں، بت گمراہی اور بے راہ روی کی علامت بن کر کعبہ شریف کی دیواروں پہ لٹکتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عاجزی اور انکساری اور اللہ سے رحمت میں امید کو اور بڑھا دیتے ہیں، پھر امید خوف اور بے چینی میں بدل جاتی ہے، ساتھ ہی عجز و انکساری میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں بھی بڑھ جاتی ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی اور نورانیت کی انتہا کو چھو لیتے ہیں۔ پھر ایک رات آپ غار حرا میں سالانہ اعتکاف میں تھے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں وہ رکاوٹ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے کہ ایک فرشتہ اللہ کا پیغام لایا۔ اس نے کہا پڑھیے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تب فرشتے نے مجھے پوری قوت سے اپنے بازوؤں میں لے کر خوب دبایا، پھر چھوڑ کے کہا پڑھیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تب اس نے دوسری مرتبہ مجھے زور سے اپنے بازوؤں میں بھینچا، پھر چھوڑ کے کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تب اس نے مجھے تیسری مرتبہ زور سے اپنے بازوؤں میں لے کر خوب زور سے بھینچا اور چھوڑ کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ علیہ السلام یہ آیات لیے دھڑکتے دل کے ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تشریف لائے
آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر دی، اور جب آپ کی گھبراہٹ سکون میں تبدیل ہوئی تو آپ نے اپنی رفیقہ حیات کو اس واقعے کی خبر دی۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یوں جواب دیا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے آسرا لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں آنے والے مصائب کو برداشت کرنے میں مدد فرماتے ہیں۔ پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل خالص عربی النسل اور خاندانی طور پر قریش کے اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی سے کنارہ کش تھے۔ ورقہ بن نوفل نے دین کا مطالعہ صرف عربی میں نہیں کیا تھا، بلکہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ مطالعہ مسیحیت کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں تو انہوں نے عبرانی زبان سیکھی۔ ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے زمانہ جاہلیت میں نصرانیت اختیار کی، اور وہ عبرانی زبان میں لکھنا بھی جانتے تھے، اور عبرانی زبان میں انجیل سے جس قدر چاہتے لکھ لیتے تھے۔ ورقہ بن نوفل اپنی پختہ رائے، وسیع علم اور انتہائی اخلاص کے ساتھ پہچانے جاتے۔ وہ نزول وحی کے ابتدائی زمانے میں نابینا ہو چکے تھے، عمر بھی کافی بڑھ چکی تھی، انہیں دین اور دنیا کے بہت سے امور کا علم تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں اور ان سے کہنے لگی، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بات سنائی تو ورقہ بن نوفل نے کسی انتظار، تردد اور سوچ و بچار کے بغیر کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے یہ کلمات ایک پختہ یقین اور سچے ایمانی جذبات کے ساتھ کہے، اور انہیں یہ بات کہنے پر مجبور کرنے والے اسباب یقیناً یہ کہہ رہے تھے کہ ورقہ بن نوفل سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت والی پاک صاف زندگی سے آگاہ ہے۔ اس کے علاوہ ورقہ بن نوفل کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جھوٹی اور کھوکھلی عزت کے حصول سے دور رہنے والے تھے، اور دنیا کی طلب سے بھی کوسوں دور تھے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی خبر سنی تو انہیں ایک سچے انسان کی بات میں پوری طرح صداقت کا احساس ہوا، اور انہوں نے اس بات میں اس عنصر کو بھی محسوس کیا کہ جو کام کسی کے اچانک ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ کی خبر میں کوئی منطقی تسلسل یا سوچی سمجھی تدبیر یا خود ساختہ عزت کا شائبہ بھی نہیں، بلکہ فقط معصومیت اور سچائی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے جو ہی قرآن کی پہلی آیت سنی، ان کے دل و دماغ نے فوراً گواہی دی کہ یہ کلام آسمان سے نازل شدہ وحی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنے اور عملی جذبے سے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔